آپ کا موجود ہونا یقیناً آج کی تقریب میں بڑا باعث برکت بھی ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ہر جگہ ہر طرح سے اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس طرح اس کو پورا لیڈ کر رہے ہیں. ابھی بھی ایک اور نیو ڈیجیٹل یہاں پرائم منسٹر کے ساتھ کچھ ورک چل رہا ہے. پاکستان بزنس انیشیٹو کے چیئرمین ہیں وائس ایڈمرل ریٹائرڈ سید عارف اللہ حسینی صاحب سے درخواست کروں گی سر آپ تشریف لائیں اور کچھ خیالات کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. مجھے سب کا نام لینا چاہیے کیونکہ سب اتنے محترم ہیں، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ محترم خواتین محترم. مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے جو رضوان نے کام کیا ہے، کیونکہ اس کام کی بہت ضرورت ہے اور آپ پاکستان کے موجودہ حالات سے واقف ہیں، اور نہ صرف ہم اختری کی طرف پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں بلکہ بڑی تیزی سے اس انحطاط کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کی کہ سیاست کو ٹھیک کیا جائے. فکس دی پالیٹکس ہیں تو لوگ آپ کے فیصلے کو خود اون کرتے ہیں، اپنا پورا بھرپور حصہ ڈالتے ہیں. تو ڈیموکریسی جو ہے وہ میجورٹی رول کا بھی نام نہیں ہے، الیکشن کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ ڈیموکریسی کا اصل مقصد جو ہے وہ رول آف لا ہے، قانون کی بات. ہمارے ساتھ شہزادی اور صاحبہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کمیشن کی ممبر بھی ہیں، آپ ڈپٹی سیکرٹری ہیں لاہور کی نیشنل پیس اینڈ جسٹس کونسل کی. تو خاص طور پر ہماری مہمان بھی ہیں کہ کوئی 25-26 سال بعد کراچی آئی ہیں، تو اس لیے ہم انہیں زبردست تالیوں میں روشن کو بلانا چاہیں گے. زبردست تالیاں ہونی چاہیے. السلام علیکم، بہت شکریہ. اور مجھے بالکل ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ میں لاہور میں کھڑی ہوں، کیونکہ رضوان جا کر وہاں بھی ایسے رواں رواں شان سے بات کرتے ہیں. اور اس وقت جو ہم پروگرام یوتھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ایک مثالی قدم اٹھایا گیا ہے جس سے کہ گورنمنٹ کو اٹھانا چاہیے تھا. انہیں چاہیے تھا کہ وہ ان کے ساتھ کولیبریشن میں آتے اور ان چیزوں کو لے کے فارورڈ کرتے یا ان کو مشاورت کے لیے بلاتے. مگر ہمیشہ کی طرح رضوان نے یہاں بھی اپنے آپ کو نمبر 1 ثابت کیا اور ثابت کیا کہ جذبہ حب وطنی رضوان کے اندر کوٹ کوٹ کو بھری ہوئی ہے. اور اسی طرح سے یہ پاکستان کی یوتھ کا چمکانا چاہتی ہے، جیسے ہمارے پرچم کے اوپر چاند اور ستارہ ابھرا ہوا ہے، اسی طرح رضوان کا نام بھی ہمارے پاکستان میں بہت روشن رہے گا. اور ان کی مثال، ان کے جو کارنامے ہیں وہ ہماری یوتھ کے لیے بالکل ایسے ہی سنہری رہیں گے جس طرح ہم سوچا کرتے تھے کہ قائد اعظم نے پاکستان کی بہتری سوچی تو کاش کوئی ایسا لیڈر آئے، کوئی ایسا آئے جو یوتھ کو اکٹھا کرے، جو یوتھ کے لیے سوچے. اور جب ہم سیاست کی بات کریں، کسی ادارے میں گورنمنٹ کی بات کریں یا ہم کسی ادارے کو آرگنائز کرنے کی بات کریں تو سب سے پہلے بات آتی ہے علم کی. اور علم جو ہے وہ کسی بھی طرح کا دیں گے آپ تو وہ آپ کے کام آتا ہے. پالیٹکس کی بات کریں تو پالیٹکس کہاں نہیں ہوتی، گھر میں ہوتی ہے، ادارے میں ہوتی ہے، سیاست میں ہوتی ہے. سیاست میں جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ ہیلدی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے بیٹھ کے اپنے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. مگر ہمارے یہاں کچھ ذاتی مفادات کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس کو استعمال کر کے تھوڑا سا خراب کر دیے. اور رضوان جیسے میں اگر آنے والی آپ جیسی بھی یوتھ ہے، یقیناً وہ پاکستان کو دوبارہ سے اسی مقام پہ سیاست کو لائے گی جس میں سیاست ایک سبجیکٹ ہوگا، جس میں سیاست ایک مقام رکھے گی. اور جتنے بھی لوگ اس کی طرف آتے ہیں وہ اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ آپ کی گرومنگ ہے. جو گرومنگ ہے وہ آپ کو سیاست کے علاوہ ہر شعبے میں کام دیتی ہے. آپ کہیں بھی بیٹھے، آپ کی شخصیت میں مینرز ہوتے ہیں، آپ کو گفتگو کے آداب ہوتے ہیں، آپ کو بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے، آپ کو کسی بڑے کے ساتھ گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے. اور میرا خیال میں سیاست میں یہی آپ کو سکھاتی ہے ہاؤ ٹو بہیو ٹو ادرز، آپ دوسروں کے لیے کیسے سوچ سکتے ہیں. اور سیاست کو اگر ہم اسلامک ویو سے لے کے چلیں تو اس میں وہی پوائنٹ آتا ہے کہ دوسروں کے لیے آپ نے کیا سوچا. ہمیں پیدا جو کیا گیا تھا وہ صرف مقصد یہی تھا کہ ہم عوام کے لیے یا حقوق العباد کے لیے کیا کریں. تو سیاست اس کا سب سے پہلا ایک آسان سا آپ کو راستہ دیا گیا ہے. آپ اس میں آئے سوچیں کہ جب ہم بائک سے نیچے اتر جاتے ہیں تو بھی ہم اس لفظوں کو عزت دیں جو ہم یہاں بول کے اترتے ہیں. ہمیں ساتھ دینا چاہیے.
कभी भी लफ्जों को सियासी तौर पर इस्तेमाल न करें। बहुत शुक्रिया। हाशमी साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रहे 4 साल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, उससे पहले MNA थे आप, तो एक तजुर्बा रखते हैं नेशनल असेंबली का भी और तजुर्बा रखते हैं आप लोकल गवर्नमेंट का भी। तो हमें सर रेहान हाशमी साहब आपकी भी ज़रूरत रहेगी इस कोर्स के अंदर कि आप इसकी ट्रेनिंग के अंदर मददगार साबित हों। और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे आप तशरीफ का खैरात का इज़हार करें। रेहान हाशमी साहब के लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। मोअज़्ज़ज़ीन, ख़वातीन और हज़रात, सनी साहब, कर्नल साहब, राना साहब और जो यहाँ पर ख़वातीन हज़रात बैठे हैं, सबको सलाम अलैकुम। यंग पॉलिटिकल लीडर्स, अब सवाल ये है कि मौक़िफ़ीन कहते हैं कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। दूसरी आ रही है मौक़िफ़ीन की लीडरशिप स्किल्स और क्वालिटीज़ को ग्रूम किया जा सकता है। हम दूसरी सलाहियतों को निखारने की और उन सलाहियतों को उभारने की बात कर रहे हैं। और आपका ये इक़दाम यूथ पार्लियामेंट का हमेशा की तरह एक अहसन इक़दाम है जो कि बिला तफरीक़ ज़ुबान, लिसान, नस्ल या किसी भी वाबस्तगी से बालाताक उसको बालाताक करके रखकर मौक़े फ़राहम करने की बात कर रहा है। इंतहाई पुरुमीद है। कौमें बनती हैं कई सौ साल के मराहिल से। मिनहसुल कौम हम अभी उभर रहे हैं, इर्तकाई मनाज़िल तय कर रहे हैं, हम इवॉल्व कर रहे हैं। और इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी जो कि उभर कर सामने आ रही है, उसको जिस तरीके से हम इवॉल्व कर रहे हैं आने वाले चंद दिहाइयों में शायद उस पर काबू पा जाएँ। पहले क्रेडिट देते हैं कि रिजवान ने वो काम किया कि जो यूथ की सलाहियतें होती हैं वो जस्ट लाइक एक सैलाब होती हैं, और उस सैलाब के ऊपर अगर डैम ना बांधे जाएं, डैम इंस्टीट्यूशन के डैम बांधने होते हैं, अगर वो इंस्टीट्यूशन के डैम ना बांधे जाएं तो पूरा माशरा जो है वो माशरती इंतशार का शिकार होता है। वो हमने गुज़िश्ता 73 सालों में देख लिया कि क्या चीज़ें होती। अभी किसी ने यहाँ पे बात की नाबे की, तो नाबे का जो सबसे बड़ा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो यूथ होता है। तो जो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे मुल्क में ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और सिवाय रिजवान जाफर साहब के मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में कोई जानता ही नहीं है कि ये यूथ क्या होता है और इसको कैसे डेवलप करें। तो ये सारा क्रेडिट रिजवान साहब को जाता है। अच्छा, अब देखते हैं इसमें एक चीज़ ये है कि इस जो प्रोग्राम का नाम है ये यंग पॉलिटिशियन जनरेट करना है। हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसा है कि अगर आप किसी से कोई बात करेंगे वो कहेंगे देखिए मुझसे सियासत कर रहे हैं। उसमें हम लोग तो जिस तरह से एडजस्ट हो गए और हमने चला लिया, लेकिन आज ये सब याद रखें कि अगर हमने मेहनत नहीं की, हमने इनिशिएटिव नहीं लिए, तो हमारी अगली जनरेशन के लिए इस शहर में और इस मुल्क में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।
جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آج ہم یہاں پر یوتھ پارلیمنٹ کے آفس میں موجود ہیں، جہاں پر آج اس کی انوگریشن سرمنی ہوئی، اور یوتھ پارلیمنٹ جو 1000 فیوچر لیڈر جو پولیٹیشین تیار کرے گا ینگ، ان کے حوالے سے تو ہمارے لیے خوش قسمتی کہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ یہاں پر جو گیسٹ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان میں سے ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں. تو میرے ساتھ جناب بابر ارب علی جو کہ انٹرنیشنل ٹرینر اور اسپیکر ہیں، اور ایپیک لرننگ کے ہیڈ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ان کی ٹریننگ اور انڈسٹری الائنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ اس پروگرام میں انہوں نے شرکت کی، اور اس پروگرام کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں ان سے پوچھیں گے. سر تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. مجھے بتائیے گا کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ اس ایونٹ میں آپ نے شرکت کی، اور آپ کی کیسی فیلنگ ہے نوجوانوں کو لے کے ینگ ٹریننگ کے حوالے سے اور ینگ پولیٹیشین کے حوالے سے ایک جدید پاکستان کو بنانے میں نوجوانوں کا کتنا کردار ہے؟ بہت شکریہ ایاز مولوی صاحب. سب سے پہلے میں آپ کو خراج تحسین پہنچانا چاہوں گا کہ میں آپ کو ہر اس ایکٹیویٹی میں دیکھتا ہوں جو ایجوکیشن یا یوتھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے، اور میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میری پاکستان میں اسی قسم کی ایکٹیویٹیز رہیں. میں بہت شکر گزار ہوں، تھینکفل ٹو رضوان جعفر صاحب جنہوں نے اسپیشل انویٹیشن پہ مجھے یہاں پہ بلایا اور موقع ملا یہ جاننے کے لیے کہ رضوان جعفر جو میں پرسنلی ان کو تقریباً 18 سے 19 سال سے جانتا ہوں، اور وہ کیا کچھ کرتے ہوئے آئے ہیں یوتھ پارلیمنٹ کے فورم سے، اور ایک نیا انیشیٹو ہے، اور میں خراج تحسین پہنچانا چاہوں گا ان کو. آئی ایکچولی اپریشیٹ ہم فرام باٹم آف مائی ہارٹ کہ یہ جو ایک اسٹیپ لیا ہے ٹو ایکچولی پروڈیوس جسٹ ٹو ایکچولی اسٹارٹ ود 1000 ینگ لیڈرز. آئی ہوپ آئی وش کہ یہ 1000 5000 10,000 ہوں، اور ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کی سالمیت کے لیے، یوتھ ڈیولپمنٹ کے لیے وہ ہمیشہ کوشاں رہیں اور کام اس طرح سے کریں. بہت زبردست سر. یہاں کیونکہ ہمیں نوجوان دیکھ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ نوجوانوں کو جو پولیٹکس میں آنا چاہتے ہیں، پاکستان کو بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیا میسیج دیں گے؟ میں صرف اور صرف یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو نیگیٹو لوگوں سے اور نیگیٹیوٹی سے دور رکھیں. اور بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، دے ول ڈریگ یو ڈاؤن ٹو دیئر لیول آف بینگ نیگیٹو، beat you with their experience of being negative, and then you're gonna be below them and they're gonna be happy on the top. کہ یار ہم سے بھی کوئی نیگیٹو انسان ہے، تو نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، وہ رستے تلاش کریں جس سے آپ کو اپنی موٹیویشن ملے. اور یہ وہ پروگرام ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہر اس ووکیشنل ٹریننگ کو اور ہر اس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کو حصہ بنیں، پارٹیسپیٹ کریں، جس سے آپ کو شعور اور آپ کے اپنے اسٹینڈرڈز ہائی ہو سکیں. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں شہزادی اورنگ سے بات کر رہی ہوں. لاہور پاکستان تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے. میں آج رضوان جعفر صاحب کے پروگرام 1000 پارلیمنٹیرینز پولیٹیشنز کے پروگرام میں آئی تھی. یہ رضوان جعفر صاحب نے ایک کورس سٹارٹ کیا ہے، 6 ماہ کا ہوگا، جس میں 1000 اسٹوڈنٹس کو پولیٹکس کی تعلیم دی جائے گی. ان کو پولیٹکس کے سبجیکٹ کے بارے میں بتایا جائے گا، اور ان پولیٹکس کے اندر جو ایک پولیٹیشین کی خصوصیات ہوتی ہیں، جو اس کا ایک کردار ہوتا ہے، اس کردار کی تخلیق کی جائے گی. اگر کسی کے اندر وہ خوبیاں موجود ہیں تو ان کو پالش کر کے ان کو ہیرے کی طرح تراش کے کوشش کی جائے گی کہ وہ ایک اچھا پولیٹیشین بن کے ابھرے، جو پاکستان کے حوالے سے بہتری اور سرسبز اور حلالی پرچم کے لیے ایک مثبت رویوں کو جنم دینے والا پولیٹیشین ہو، جو ہماری عوام کے لیے ایک سہولت پیدا کرنے کا سوچ رکھتا ہو، جس کے اندر یہ بات ہو کہ مجھے پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، دنیا کے لیے، اور سب سے بڑی بات انسانیت کے لیے مجھے کام کرنا ہے. کیونکہ پولیٹکس کا مقصد ہوتا ہے ہیلدی کمپٹیشن، ایک دوسرے کے کام کو سراہنا اور اس سے بہتر کام کرنا، اور اپنی عوام کو دکھ اور تکلیف سے نکال کے ان کو ایک صحت مند معاشرے میں صحت مند انسان بنانا. کیونکہ صحت مند سوچ جو ہوتی ہے وہ معاشرے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام بہت اچھا رہے گا. میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جتنی یوتھ ہے وہ آئے اور اس پروگرام کا حصہ بنے، اپنی شخصیت کو نکھارے، اپنے کردار کو پہچانے، اور دیکھے کہ وہ کس طرح ایک خوبصورت انسان بن کے پاکستان کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے. آئیے اس کا حصہ بنیں اور اس پروگرام کو جلا بخشیں، اور
رضوان جعفر کی اس سوچ کے لیے وہ دیا بنے جس کی روشنی میں آنے والی نسلیں بھی پاکستان کے لیے بہت اچھی ثابت ہوں. بہت شکریہ. دیکھیں پاکستان کی آبادی تقریباً لگ بھگ 22 کروڑ کے قریب ہے اور جس میں 60% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے اور نوجوانوں کی صلاحیتیں ایک سیلاب کی طرح ہوتی ہیں جس پہ اگر انسٹیٹیوشن کے ڈیم نہ باندھے جائیں تو معاشرتی انتشار کا شکار ہوتا ہے. تو یہ آج کا جو رضوان جعفر کا جو انہوں نے یوتھ پارلیمنٹ نے پروگرام لانچ کیا ہے یوتھ کی کیپیسٹی بلڈنگ کا پولیٹیکل کانشیسنس کے بارے میں اور ان کی سیاسی تربیت کے بارے میں تاکہ وہ بہترین سیاستدان بن کے معاشرے میں کیسا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی خوشائن عمل ہے. اس کے اندر حکمت عملی کے اصول کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کلائمیٹ چینج اور وہ تمام پہلوؤں کا رکھا گیا ہے کہ جن سے ایک انسان کی کمیونیکیشن سکلز اس کی لائف سکلز اور اس کے لوگوں سے زندگی گزارنے کے طریقے کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے. اس طرح کے کورسز کو نہ صرف یونیورسٹیز میں شامل کرنا چاہیے بلکہ ہماری CSS کی اکیڈمی ہو نیشنل اکیڈمیز ہوں اور پروونشل اکیڈمی میں بھی شامل کرنا چاہیے تاکہ وہاں سے آنے والے جو بیوروکریٹس ہیں ایٹ لیسٹ ان کو بھی جو پولیٹیکل نارمز ہیں ان کا نالج ان کو ہونا چاہیے. اور یہ جو 1000 نوجوانوں کا گروپ اس کورس کے تھرو نکلے گا یہ پاکستان میں ایک وہ گلدستہ ہوگا کہ جس کی مہک سے سیاست کے اندر ایک خوشگوار جو مہک ہے وہ آئے گی اور آنے والے سالوں میں پاکستان کی سیاسی سماجی اور معاشی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ پروگرام اپنا کنٹریبیوٹ کرے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انیشیٹو یوتھ پارلیمنٹ کا ایک ایسے چراغ کی جانب ہے کہ جس کی روشنی سے پاکستان منور ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی میں ہوں ایاز مورس اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو اس پروگرام میں جو کہ یوتھ پارلیمنٹ کی طرف سے 1000 فیوچر لیڈر پولیٹک کے حوالے سے لیڈرشپ کو تیار کرنا کا جو بیڑا اٹھایا رضوان جعفر صاحب نے آج اس پروگرام کی آپ کو جھلکیاں دکھائیں. اور میری خوش قسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ یوتھ پارلیمنٹ کے فاؤنڈر جناب رضوان صاحب موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے اور اس آئیڈیا کے متعلق جو ان کا ویژن تھا اس کا مقصد کیا تھا اور کس طرح سے یہ پاکستان میں نوجوانوں کو لیڈرشپ کے لیے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے تیار کرے گا تاکہ ہمارے مستقبل میں ہمارے پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں نوجوانوں کا جو کردار ہے وہ نمایاں طور پر سامنے آ سکے. رضوان جعفر صاحب کا اس حوالے سے بہت کام ہے اور انہوں نے نوجوانوں کو متحرک کرنے کے لیے نوجوانوں کو ٹرین کرنے کے لیے جدید پاکستان کی یہ کمپین جو لانچ کی ہے اس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. سر تھینک یو سو مچ وقت دینے کے لیے. اور مجھے پتہ ہے کہ یہ ایونٹ ہوا اور اس کے بعد آپ کے گیسٹ کی وجہ سے اتنی مصروفیات لیکن پھر بھی آپ نے وقت دیا. مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ آپ نے اتنے سالوں سے یوتھ پارلیمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اور بہت سارے آپ نے نوجوانوں کو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور لیڈرشپ کے لیے تیار کیا لیکن آپ نے 1000 ینگ لیڈر جو فیوچر لیڈر جو پاکستان پالیٹکس میں پولیٹیکل اپنا کردار ادا کریں گے یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ دیکھیں یہ کام تو ہم آلریڈی کر ہی رہے تھے. یوتھ پارلیمنٹ کا مطلب ہی یہ تھا کہ فیوچر پولیٹیکل لیڈر تیار کرنا ہے. اس پروجیکٹ میں بس یہ ہوا کہ ہم نے نام دے دیا ہے. صحیح. یوتھ پارلیمنٹ کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ینگ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں تیار کریں اور سسٹم کو دیں. لیکن اس میں ہو یہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ایریاز کے نوجوان آ رہے تھے جو کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ سلسلہ اپنی جگہ جاری ہے. لیکن وہ ینگسٹر جو اسپیسیفک پولیٹیکل سسٹم میں آنا چاہتے ہیں ان کو ہم نے ایک پلیٹ فارم دیا اس کا ایک نام دیا اور تاکہ جو ہے وہ نوجوانوں کو پلیٹ فارم ملے کیونکہ نوجوانوں کے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے پلیٹ فارم اور اگر سیاسی جماعت میں بھی جاتے ہیں تو ان کی وہاں وہ ٹریننگ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. تو ہمارے پاس جب آئیں گے تو ہم نے پورے کورس 6 منتھ کا پلان کیا ہے اور تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ان کی ٹریننگز ہیں ورک شاپس ہیں ڈیلیگیشن وزٹس ہیں ایکسچینج پروگرام ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے ورکنگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ان کی لرننگ ہوگی اور بہت کچھ سیکھیں گے. صحیح. تو کیونکہ آپ ایک صحافی بھی ہیں میڈیا میں بھی آپ نے کام کیا ہے نوجوانوں سے آپ اتنا انٹریکٹ کر رہے ہیں ٹریننگ کے حوالے سے بھی نوجوانوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں کتنا آپ سمجھتے ہیں ہمارے نوجوانوں میں پوٹینشیل ہے اور کیا وہ وجہ ہے جو وہ اپنے پوٹینشیل کو اپنا اظہار جو ان کی سکلز ہیں وہ ان کو معاشرے میں بہتری لانے کے لیے جو ہے وہ آگے نہیں لے کر آ سکتے؟ میرے خیال سے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور لیکن صرف مسئلہ ہے فوکس ہونے کا.
फोकस है। क्योंकि अमूमन हम डाइवर्ट हो जाते हैं मुख्तलिफ जगहों के अंदर। जब हम फोकस होंगे तो हम बहुत ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं। जहाँ तक इस कोर्स की बात है 1000 यंग पॉलिटिकल लीडर्स की, इसमें नौजवान जो हैं वो जब 6 मंथ हमसे जुड़ेंगे सही, तो ऐसा नहीं कि उनके बाकी काम बंद हो जाएंगे। सही। वो अपना कारोबार भी कर रहे होंगे, वो अपनी कहीं अगर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो वो भी कर रहे होंगे, कहीं वो जॉब कर रहे हैं तो वो भी कर रहे होंगे। ये तो हम वीकेंड्स की बुनियाद पर या उनके असाइनमेंट जो वो घर बैठ के करेंगे, तो उस बुनियाद पे कोर्स डिज़ाइन हुआ है पूरा, ताकि उनकी कोई चीज़ डिस्टर्ब ना हो। उसके साथ ये भी चलता रहे, और बल्दियाती इंतखाबात आने हैं आगे, तो वो तैयार हो जाएं बल्दियाती इंतखाबात के लिए, अगर उन्होंने जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में जाना है। लेकिन इस कोर्स का मतलब हरगिज़ ये भी नहीं है कि लाजमी वो बल्दियाती इंतखाबात में जाएंगे। हो सकता है अभी वो अपने आप को नहीं तैयार समझ रहे हों, या अभी वो नहीं जाना चाहते हों प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर, तो उन्हें एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उसके बाद फ्यूचर में जब भी उन्हें ज़िंदगी मौका देगी तो वो मैदान में कूदेंगे। बिल्कुल सर, आपका नाम इस हवाले से भी सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, क्योंकि आपने एक नौजवानों को ये सोच दी। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की आबादी जो कि एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स को इतना अच्छा नहीं समझा जाता, और पेरेंट्स इनकरेज भी नहीं करते बच्चों को कि वो पॉलिटिक्स में आए। लेकिन आपने जो ये एक इनिशिएटिव दिया है, ट्रेनिंग एक प्रोसेस एजुकेशन के ज़रिए, और जिसमें आपने इन्वॉल्व कर रहे हैं मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कि वो भी आएँ और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स और थ्योरी और ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके रख दें। ये आप किससे समझते हैं, ये जो आपका इक़दाम है, ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल में जो पॉलिटिक्स होगी और अब पॉलिटिक्स में ये कितना जो है वो अहम किरदार अदा करेगा? मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अहम ये रोल अदा करेगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर रहा। सही। पाकिस्तान में जिस तरह यूथ पार्लियामेंट का ख्याल हमने दिया था, या आइडिया हमने दिया था, सही, पाकिस्तान की पहली यूथ पार्लियामेंट बनाई थी, तो इसी तरह से ये काम भी हमने इसका आगाज़ दिया है। बिल्कुल सर, इसका क्रेडिट आपको जाता है। बिल्कुल। तो हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल एक अनोखा काम है, एक अछूता ख्याल है। बिल्कुल ऐसा ही। और इसमें गवर्नमेंट हमारे साथ है। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो सिंध गवर्नमेंट है उसने हमें सपोर्ट किया है, फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने हमें सपोर्ट किया है, क्योंकि ये जितनी भी, क्योंकि हम तमाम सियासी जमातों के साथ हैं। बिल्कुल हम, और ये बहुत अच्छी बात है आपकी कि आपने सबको एक साथ, और हमारे प्रोग्रामों में भी आप देखते होंगे कि तमाम सियासी जमातों से लोग आते हैं, लीडर्स आते हैं, MNAs MPs आते हैं, लेजिस्लेटर्स आते हैं। तो हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है, और यही वजह है कि हमें हौसला हुआ है, और सियासी जमातें जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ले रही हैं। बल्कि बहुत सी सियासी जमातों ने मुझे ये कहा कि आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। लेकिन अब आपके पास से हमारे पास जो है वो एक अच्छा स्टफ़ हमें मिलेगा फ्यूचर का। बिल्कुल ऐसे। तो आई थिंक ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। सर, क्या उन नौजवानों को पैगाम देना चाहेंगे जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए चाहते हैं कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करें? और बहुत सारे हमारे यहाँ, क्योंकि ये ट्रेंड है कि हम डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, ज़िंदगी के और प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा सियासत से हम किसी भी तरीके से किनारा कशी नहीं कर सकते, तो नौजवानों का पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। तो वो नौजवान जो अभी इस हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उस प्रोग्राम के ज़रिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हुए कैसे जो है? जी, हम हमारा एक नंबर है 0333 555 9765, 0333 555 9765। इस नंबर पे आप हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, अपनी डिटेल भेज सकते हैं। दूसरा ये कि जब आप समझते हैं कि एक डॉक्टर बनने के लिए डिग्री की ज़रूरत है, जब इंजीनियर बनने के लिए डिग्री की ज़रूरत है, तो एक सियासतदान बनने के लिए भी कुछ पढ़ना लिखना ज़रूरी है, कुछ जानना ज़रूरी है, कुछ समझना ज़रूरी है, कुछ माशरे को या जो आज तक पाकिस्तान में अब तक की सियासत है उसको जानना ज़रूरी है, एक आपका एक हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है, इस कायनात को और इस दुनिया को और इसकी बनाई हुई चीज़ों को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए कोर्स डिज़ाइन हुआ है ताकि आपका एक मैच्योरिटी लेवल जो है अप हो सके। तो हम समझते हैं कि इसमें हमें 3 दिन हुए अनाउंस किए हुए सोशल मीडिया पे, हमें बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स है, बड़ी तादाद में लोगों ने अप्लाई किया, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया है। इसका स्टार्ट हम कराची से ले रहे हैं, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान में जाएंगे और वहाँ करेंगे। तो इसलिए आप देर ना करें, हम अपना काम तो कर रहे हैं, आप अप्लाई करें, इंशाअल्लाह ताला हम आपसे बहुत जल्द रब्ता करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज आपने हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए यूथ पार्लियामेंट के इस ज़बरदस्त इनिशिएटिव को आपने
देखा, आज की जो तकरीब हुई उसके हवाले से भी हमने आपको झलकियाँ दिखाई। हमारा मकसद ये होता है कि हम एजुकेशन, लर्निंग, डेवलपमेंट और ख़ास तौर पर नौजवानों के हवाले से ऐसे इदारों का, ऐसे लोगों का और ऐसे इनिशिएटिव का आपको बताते चलें जिनसे माशरे में बेहतरी हो, आगाही हो और पाकिस्तानी माशरा जो है एक बेहतरी की जानिब जा सके। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।